أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب۔ قرآن کریم کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ پروردگار عالم نے دنیا کی زندگی کے اندر اپنی عبادات کے بعد انسان پر ایسی کوئی پابندی عائد نہیں کی جس سے انسان دنیا کے اندر مجبور ہو کر رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان پر چند عبادتیں لاگو کی ہیں، انسان وہ عبادتیں کرتا رہے اور اپنی ضروریات زندگی اختیار کرتا رہے، بھروسہ اللہ کی ذات کے اوپر ہو کہ دینے والا اللہ ہی ہے، سب کچھ کرنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ دنیا کی کوئی چیز اس پر کامل بھروسہ انسان کا نہیں ہونا چاہیے۔ جس نے دنیا کی چیزوں پر بھروسہ کیا اللہ نے اسے دنیا کے حوالے کر دیا، اور جو انسان پروردگار پر بھروسہ کرتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بندے کو جو اختیار دیا ہے اس اختیار کو کام میں لاتے ہوئے اپنی ضروریات زندگی جمع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی مدد فرماتے ہیں۔ گزشتہ جمعے ایک بات عرض کی تھی کہ انسان اللہ پر بھروسہ رکھے، اللہ کی عبادت کرے اور اپنا رزق کماتا رہے، اللہ تعالیٰ بڑی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ لیکن آج کل انسانوں کے اندر ایک چیز بڑھتی چلی جا رہی ہے، وہ ہے سستی اور کاہلی، اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑے وقت کے اندر بہت کچھ جمع کر لینا، یہ ایک بڑی سوچ بن چکی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہو چکا ہے کہ آج لوگ سوال کرنے پر مجبور ہو گئے، بھیک مانگتے۔ فرمایا سوال کرنا ذلت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی لوگوں سے سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ فقر محتاجگی کے 70 دروازے اس کے اوپر کھول دیتا ہے، ایک نہیں دو نہیں 70 دروازے کھول دیتا ہے، ہر طرف سے پھر پریشانی کے اندر گھر جاتا ہے، اور ہر وقت اسے ایک ٹینشن سوار ہوتی ہے۔ گزشتہ جمعے ایک بات عرض کی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جمع کیا، جمع کر کے اللہ کے احکامات کی تاکید کی کہ اللہ کے احکامات کو بجا لاؤ، اسے پورا کرو، اور سب سے آخری چیز جو بہت تاکید سے آپ نے فرمایا لوگوں سے سوال نہیں کرنا۔ اس پر باقاعدہ معاہدہ کیا نبی نے، بیعت لی کہ لوگوں سے سوال نہیں کرو گے۔ کیوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں سے سوال کرتا ہے قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے کا گوشت پوش ختم ہوگا، لیس فی وجہہ مضغۃ، اس کے چہرے کا گوشت ختم کر دیا جائے گا۔ سوال کرنا بڑی ذلت کی چیز ہے، سوال کرنا اسلام میں اچھا نہیں سمجھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انسان ہی دنیا میں بھیجے جنہیں ہم انبیاء کہتے ہیں۔ یہ انبیاء بھی چاہتے ایک جگہ بیٹھ جاتے، اور اللہ تعالیٰ انہیں گھر بٹھا کر کھلانے پر قادر تھا، اور قادر ہے، اللہ سب کچھ کر سکتے،
اللہ کے اختیار میں ہر چیز ہے، کوئی چیز اللہ کے اختیار سے باہر نہیں ہے، لیکن اللہ کی یہ برگزیدہ ہستیاں جو تھیں انہوں نے بھی دنیا میں آ کر وہ کام کیے جو اللہ نے بندے کے اختیار میں دیے ہیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، گھر بیٹھے نہیں رہے، کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام درزی کا کام کرتے تھے، کپڑے بنائے، کپڑے سیے۔ اس سے پہلے لوگ پترے پہنتے تھے، چمڑے پہنتے تھے، لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ لباس کیا ہوتا ہے، یہ نبیوں نے انسان کو سکھایا ہے۔ جو آج کپڑے کا کام کرتا ہے اس کی نسبت بڑی اونچی ہے، معمولی نسبت نہیں ہے اس کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے آپ نے کاغذ بنایا، کاغذ جس پر لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام بڑے ہی تھے، کارپینٹر کا کام کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں چرائی ہیں، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مزدوری کی ہے بکریاں چرانے کی۔ جو نبی دنیا میں آئے ہیں پروردگار نے انہیں ہنر سکھایا ہے، ایسے نہیں جوڑا۔ اللہ چاہتے تو انہیں گھر میں بٹھا کر روزی ان کو دے سکتے تھے، تو امت کو تعلیم کیسے دیتے؟ جہاں امت کو شریعت کی تعلیم دی ہے، اللہ کے احکامات سکھائے ہیں، وہاں دنیا گزارنے کے اسباب بھی انبیاء نے سکھائے ہیں۔ یہ آج جتنے بڑے بڑے کام ہیں ان کی نسبتیں انبیاء کے ساتھ ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کا کام کرتے تھے۔ ایک جگہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ نے چکی کا کام بھی کیا، جسے آٹا پیسا جاتا ہے۔ یہ نبیوں کے کام ہے۔ نبیوں نے امت کو شریعت بھی سکھائی، اور دنیا کے اسباب کیسے جمع کرتے ہیں، دنیا کی ضرورت کیسے اختیار کرتے ہیں، یہ بھی سکھایا ہے۔ اسی لیے انبیاء اپنی امت کو جہاں شریعت کے دیگر احکامات سکھاتے، وہاں انبیاء یہ بھی سکھاتے تھے کہ لوگوں سے سوال نہ کرو، سوال کرنا ذلت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کے پاس ایک دن صبح شام ایک دن کا کھانا پینا موجود ہو، اس کے لیے سوال کرنا منع ہے، وہ سوال نہیں کر سکتا۔ اور دوسری حدیث میں اس سے وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ جس کے پاس ایک دن کا کھانا پینا موجود ہے وہ پھر بھی لوگوں سے سوال کرتا ہے، وہ جہنم کے انگارے جمع کر رہا ہے، وہ جہنم کے انگارے جمع کر رہا ہے۔ اسے مانگنا نہیں چاہیے جس کے پاس ایک دن کا کھانا پینا موجود۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے، حضرت قبیصہ بن مخارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے ساتھ معاملہ یہ پیش آیا تھا کہ کسی آدمی کا بڑا قرضہ تھا، انہوں نے اپنے ذمے لے لیا، میں دوں گا۔ اب ان کے پاس پیسے ختم ہو گئے، کہاں سے ادا کرے؟ گارنٹی لے لی تھی کہ میں دوں گا۔ اب ہماری طرح تو لوگ تھے نہیں یہ لوگ کہ وعدہ کر کے پھر جائیں، ہم تو پکا سچا قرآن پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کر کے مکر جاتے۔ ہمارا حال تو یہ ہو گیا ہے، خدا کی قسم ہم تو اللہ کے نام کی قسمیں کھا دیتے ہیں۔ اور آج لوگوں میں اتنی جرتیں ہو گئی ہیں، چلو مسجد قرآن سر پہ اٹھاتے، چلو مسجد قرآن سر پہ اٹھاتے۔ کیا قرآن اس لیے آیا ہے؟ یہ قرآن اس لیے آیا ہے؟ مذاق بنا لیا ہے ہم لوگوں نے، مذاق۔ یہ ایسے لوگ نہیں تھے، گارنٹی لے لی کہ میں دوں گا، نہیں دے سکتے تھے، مجبور ہو گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ ایسا ایسا معاملہ ہو گیا ہے، اب میں دے نہیں سکتا، آپ کے پاس اگر کچھ ہے تو مجھے عنایت فرما دیں تاکہ میں فلاں کا قرضہ ادا کر لوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹھو، انتظار کرو۔
نبی کے پاس کہیں سے مال آیا، آپ نے صحابی کو دے دیا، اور اس کے بعد جو باتیں ارشاد فرمائی، یہ حدیث میں نے اس لیے سنائی ہے۔ فرمایا دیکھو لوگوں سے سوال نہیں کیا کرو، میں اپنے الفاظ میں سنا رہا ہوں تاکہ اللہ کرے مجھے بھی آپ سب کو سمجھ میں آ جائے۔ کہا لوگوں سے سوال نہیں کیا کرو، سوال کرنے کی ضرورت اگر کسی کو پیش آ سکتی ہے وہ چند افراد ہے اور وہ سوال کر سکتے ہیں۔ پہلا انسان، نبی نے فرمایا پہلا انسان جس نے کسی کے قرضے کی گارنٹی اپنے اوپر لے لی کہ اس کا قرضہ میں دوں گا، اب وہ بیچارہ مجبور ہو گیا، نہیں دے سکتا، کہا یہ آدمی سوال کر سکتا ہے۔ پھر فرمایا ایسا آدمی جو کاروبار کرنے والا ہے، بزنس کرنے والا ہے، میں اپنے الفاظ میں سنا رہا ہوں، ترجمہ نہیں کر رہا، جو بزنس کرنے والا ہے، کام کرنے والا ہے، اور اس کے کاروبار میں آفت آ گئی، گر گیا، پریشانی ہو گئی، سب کچھ ختم ہو گیا، کچھ بھی اس کے پاس نہیں بچا۔ اس پر اتفاقی مجھے ایک بات یاد آ رہی، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھلوں کا کام کرتے تھے، باغ خریدتے ہیں نا لوگ، باغ، اور باغ خرید کر اس کو بیچتے ہیں، خریدتے ہیں، یہ کام کرتے تھے۔ انہوں نے ایک صاحب سے معاملہ کر لیا، اب پیسے دینے تھے، اتفاق سے سارا باغ کا مال خراب ہو گیا، آفت آ گئی آسمانی، ختم۔ اب جن کے پیسے دینے تھے وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا یہ ہمارے پیسے نہیں دیتے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے انسان ہیں، بہت بڑے انسان، بہت بڑے صحابی ہیں، بہت بڑے صحابی رسول ہیں، قربان جاؤں آپ پر۔ تھوڑی عمر پائی مگر تھوڑی عمر کے اندر بہت کچھ کر گئے۔ نبی نے بلایا، پوچھا باپ کیا معاملہ ہے؟ اے رسول اللہ ایسا ایسا ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے ان قرضہ مانگنے والوں سے کہا اسے تھوڑی مہلت دے دو۔ صحابہ ایسے نہیں تھے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دے کے بیٹھ جاتے تھے، محنت کرتے تھے، محنت کرتے تھے، انہوں نے ذلت کو اختیار نہیں کیا۔ بہرحال نبی نے فرمایا کہ کاروبار کرنے والا ہو اسے آفت پہنچ جائے وہ سوال کر سکتا ہے۔ تیسرا آدمی وہ ہے جس آدمی کے پاس اسباب تھے، کھانا پینا ہر چیز موجود تھی مگر ختم ہو گیا۔ میں اپنے اردو میں ایک مثال سے سمجھا دوں، ایسا بن گیا جیسے زمین سے لگ گیا، سوائے مٹی کے کچھ نہیں اس کے پاس، سوائے مٹی کے کچھ نہیں اس کے پاس۔ کہا یہ آدمی سوال کر سکتا ہے۔ 3 افراد کو سوال کرنے کے لیے کہا، اس کے علاوہ کو سوال کرنے کی اجازت نہیں دی آپ نے۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے جو 10 ہجری میں ہوا، اللہ کے نبی کے ساتھ ہزاروں صحابہ موجود تھے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی کے پاس مال آیا، آپ محتاجوں میں غریبوں میں تقسیم کرنے لگے۔ 2 آدمی آئے نبی کی خدمت میں آ کر کے سوال کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کرنے کے بعد ان کو دیکھا اوپر سے نیچے تک، سوال کرنے کے بعد اوپر سے نیچے تک دیکھا، اور پھر کیا فرمایا؟ فرمایا کہ تمہارے سوال کرنے کی وجہ سے میں تمہیں اس مال میں سے دے سکتا ہوں مگر تم ہٹے کٹے ہو، تم لوگ ہٹے کٹے ہو، کوئی معذوری تمہارے پاس نہیں ہے۔ اپاہج نہیں ہو، میں اپنے الفاظ میں تشریح کر رہا ہوں، کوئی معذوری تمہارے پاس نہیں ہے، کوئی اپاہج تم لوگ نہیں ہو، بالکل ہٹے کٹے ہو، اور ہٹے کٹے ہو کر کے سوال کر رہے ہو، لہذا میں تمہیں اس میں سے نہیں دوں گا، میں تمہیں اس میں سے نہیں دوں گا، چلے جاؤ۔ آج تو ہمارے سامنے کوئی صدا بلند کر دے ہم حاتم طئی سے زیادہ بڑے سخی بن جاتے ہیں، ہم خود ان کو مجبور کرتے ہیں کہ سوال کرنے کو پیشہ بنا لو۔ ہماری یہ نظر ہمارے رشتہ داروں میں کیوں نہیں جاتی کہ شاید میرے رشتہ داروں کے اندر بھی کوئی محتاج ہوگا، کوئی غریب ہوگا، اس کے حالات پتلے ہوں گے۔ ہمارے پڑوسیوں میں کیوں نہیں جاتی؟
محلے میں کیوں نہیں جاتی؟ ہمارے ساتھ مل کر کے کام کرنے والے ان کے اوپر کیوں نہیں جاتی؟ کیا ضروری ہے کہ وہ ہم سے آ کے بھیک مانگ کے سوال کریں گے ہم تبھی دیں گے؟ ہمیں ان کی خبر گیری کرنی چاہیے، ہمیں ان کے حالات ایک دوسرے سے معلوم کرنے چاہیے اور خاموشی سے اس کو کچھ دے دینا چاہیے۔ سامنے نہیں آ سکتے، کسی ذریعے کو استعمال کیجیے۔ سامنے نہیں، آج لوگ ڈرتے ہیں کہ پھر بار بار نہ آ جائے، نہ آئیے سامنے، کسی ذریعے کو استعمال کیجیے۔ آپ کے کام کے معاون ہے، مددگار ہے، بھلے وہ آپ سے تنخواہ لے رہا ہے، وہ تو کام کی تنخواہ لے رہا ہے، کیا اس تنخواہ میں اس کا گزارا بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یہ خبرگیری ہم نے کرنی ہے۔ سوال ہوگا قیامت کے دن اس کے متعلق۔ ہم سمجھتے ہیں تنخواہ دے کے ہم نے بہت کچھ کر لیا، اس نے 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے ڈیوٹی کر لی، بس ہم تنخواہ دے رہے نا۔ ہمیں اس کی خبرگیری رکھنی چاہیے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے ہمارے رشتہ داروں میں، دوست یاروں میں، تعلق داروں میں، کام کرنے والوں میں، کسی کی شادی ہے، کسی کی مجبوری آ گئی ہے، کسی کی پریشانی آ گئی ہے، کوئی مصیبت آ گئی ہے، آپ سامنے نہ آئیں۔ اسلام نہیں کہتا آپ سامنے آئیں، حالات معلوم کر لیں کیا ہے، خاموشی سے مدد کر لیں اس کی۔ کیا اس کے دل سے دعائیں نکلیں گی؟ خدا کی قسم ایسی ہی دعائیں جو ہے انسان کو بلندی کو لے جاتی ہیں، ایسی ہی دعائیں جو ہیں انسان کو بلندی پر لے جاتی ہیں، جو کسی کے دل سے نکلتی ہے دعائیں۔ آج ہم مجبور کرتے ہیں لوگوں کو سوال کرنے پر، ہمیں مزہ آتا ہے، کوئی میرے پاس آئے مجھے سے مانگے، لوگوں کو بھی پتہ چلے بڑا سخی آدمی ہے، بڑا دینے والا ہے، تب میں دوں گا، اور دے گا بھی کیا ہے جس سے اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ کون سا کمال کر دیا؟ کمال تو یہ ہے میں کسی کے دل سے دعائیں لینے والا بن جاؤں، کسی کی اس کی مدد کر کے اس کے دل سے دعائیں لینے والا بن جاؤں۔ کمال یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے کو اچھا نہیں سمجھا، بہت برا سمجھا، بہت برا سمجھا۔ ایک موقع پر فرمایا صحابہ سے، فرمایا جو مجھے اس بات کی گارنٹی دیتا ہے کہ وہ کسی سے سوال نہیں کرے گا، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کتنی بڑی بات آپ نے ارشاد فرمائی، جو مجھے اس بات کی گارنٹی دے دے کہ میں لوگوں سے سوال نہیں کروں گا، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک موقع پہ فرمایا اے صحابہ کون ہے جو مجھ سے وعدہ کرتا ہے، جو مجھ سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ لوگوں سے سوال نہیں کرے گا؟ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ذات پر تھوڑی سی ہمت تھی اور تھوڑا سا بھروسہ تھا، فرمایا یا رسول اللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں آئندہ کسی سے سوال نہیں کروں گا، میں آئندہ کسی سے سوال نہیں کروں گا۔ ایک موقع پر نبی نے فرمایا اے لوگو سوال نہ کرو۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، اللہ کے نبی کے بڑے چہیتے صحابی ہیں، بڑے چہیتے صحابی ہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، کہا ابو ذر لوگوں سے سوال نہیں کرنا، لوگوں سے سوال نہیں کرنا۔ پھر آگے فرمایا، میں اپنے الفاظ میں سناؤں، کہا تو سواری کے اوپر جا رہا ہو، سواری چلانے کے لیے چابک ہوتا ہے، کوڑا جس سے سواری کو ہمکایا جاتا ہے، مارا جاتا ہے۔ کہا ابو ذر اگر تجھ سے یہ کوڑا گر جائے، یہ چابک گر جائے تو نیچے اتر کے خود اٹھا لینا، کسی کو بلا کر سوال نہ کرنا کہ مجھے اٹھا کے دے دو۔ میں نے اپنے الفاظ میں حدیث سنائی ہے تاکہ سمجھ آ جائے۔ کیا فرمایا کہ چلتے ہوئے یہ چابک کوڑا تجھ سے گر جائے، کسی کو بلا کر سوال نہ کرنا کہ ادھر آؤ یہ کوڑا مجھے اٹھا کر دے دو، خود اتر کر کے اٹھا لینا، اس کوڑے کا سوال بھی کسی سے نہ کرنا۔ حالانکہ وہ تو اپنی ملکیت ہے، کسی اور کی ملکیت بھی نہیں۔ آج میں اگر کسی سے مانگ رہا ہوں، سوال کر رہا ہوں تو اس کی ملکیت مانگ رہا ہوں، کہتا ہوں کہ اللہ کے نام پر مجھے دو، یہ تو اس سے بڑا جرم ہے۔
یہ اس سے بڑا جرم ہے۔ آج ہم بھی ایسے کام کرتے ہیں، ہمارے جو ماتحت ہوتے ہیں انہیں بار بار بلا کر بار بار چیزیں منگوا کر تنگ کر دیتے، یہ لے آؤ، وہ لے آؤ، یہ لے آؤ، وہ لے آؤ، یہ دے دو، وہ، حالانکہ ہمارے سامنے ہم اٹھا سکتے ہیں، مگر کرسی سے اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ کیسے پتہ چلے گا میں سیٹھ ہوں تو میرا نوکر ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ میں سیٹھ ہوں تو نوکر ہے، تنخواہ دار ملازم ہے؟ یاد رکھیے اس طرح کی حرکتیں کروانا یہ اس ملازم کی ذلت ہے، ہم اس کو ذلیل کر رہے ہیں، ہم اس کو ذلیل کر رہے ہیں، ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں اس سے، یہ غلط ہے۔ نبی علیہ السلام بیٹھے، ایک صحابی آئے، فرمایا یا رسول اللہ کے نام پہ کچھ دے دیجیے۔ نبی نے پوچھا تمہارے گھر پہ کیا ہے؟ کہ رسول اللہ ایک بوریا ہے، بوریا، پھٹا پرانا سا بوریا، آدھا ہم نیچے بچھا لیتے ہیں اور آدھا ہم اوپر اوڑھ کر کے سو جاتے ہیں، اور ایک پیالہ ہے جس سے ہم پانی وانی پی لیتے ہیں۔ کہا جاؤ لے کے آ جاؤ۔ وہ صحابی گئے اور وہ دونوں چیزیں لے کر کے آ گئے، بوریا بھی لے آئے، پیالہ بھی لے آئے۔ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ میں ان دونوں چیزوں کو لیا۔ کیسے مبارک لوگ تھے، خدا کی قسم، کیسے خوش نصیب لوگ تھے۔ نبی نے دونوں چیزیں اپنے ہاتھ میں لی اور ہاتھ اٹھا کر کہا صحابہ سے، ہے تم میں سے کوئی اس کو خریدنے والا؟ ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ میں اس کو خریدتا ہوں۔ کہا کتنے پیسے دو گے؟ کہا دونوں چیزوں کے 1 درہم، چاندی کا سکہ، 1 سکہ دوں گا۔ کہا نہیں، اس سے زیادہ کون دے گا؟ اس سے زیادہ کون دے گا؟ آج جو دنیا میں بولی کی بے چلتی ہے نا، خرید و فروخت بولی کی، یہ ہے، اللہ کے نبی نے ایسے کیا۔ ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، فرمایا رسول اللہ میں ان دونوں چیزوں کے 2 سکے دوں گا، چاندی کی 2 درہم دوں گا۔ فرمایا دو۔ نبی نے دونوں درہم لے لیے اور وہ دونوں چیزیں اس کے حوالے کر دی۔ اب جو سوال کرنے آیا تھا اس کو بلایا، کہا یہ پیسے لو، اس میں سے کچھ اپنے گھر والوں کے لیے کھانا پینا خریدو، اور جو پیسے بچے اس سے کلہاڑی خرید کر لے آؤ، لکڑیاں کاٹتے ہیں نا کلہاڑی، وہ خرید کر لے آؤ۔ صحابی چلے گئے، کلہاڑی خریدی اور باقی پیسوں سے گھر والوں کے لیے کھانا خریدا، گھر میں کھانا دیا اور کلہاڑی لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اللہ کے نبی نے لکڑی منگوائی اور اپنے ہاتھ سے کلہاڑی میں دستہ لگایا، اپنے ہاتھ سے کلہاڑی میں دستہ لگایا اور اس صحابی کو کلہاڑی دی، کہا یہ لے جنگل چلا جا، لکڑیاں کاٹ کر بیچتا رہے، 15 دن تک تجھے نہ دیکھوں میں۔ کیا فرمایا؟ 15 دن تک تو مجھے نظر نہ آئے، بس اس کام میں لگ جا۔ 15 دن کے بعد وہ صحابی، ان کے پاس جو بچت ہوئی تھی، بچت 10 چاندی کے سکے، 10 لے کر اللہ کے نبی کے پاس آئے، نبی کی خدمت پر رکھ دی۔ خیر رسول اللہ یہ کمائی ہے میری۔ ایک روایت میں ہے کچھ کپڑا خریدا انہوں نے، کچھ کھانا پینا خریدا، پھر بھی پیسے بچ گئے۔ کیسی برکت ہے کمائی میں؟ سوال میں کب برکت نہیں ہے، محنت کر کے کمانے میں برکت ہے۔ آدمی محنت کر کے کمائے، اللہ تھوڑا دے، خدا کی قسم اللہ اس میں بہت برکت دیتے۔ اصل میں ہماری نظر تعداد کے اوپر ہے، اتنی گنتی میں پیسہ ہو، اتنی تعداد میں پیسہ ہو۔ اللہ کے یہاں برکت کا خزانہ ہے، برکت اللہ کی گنتی نہیں ہے، وہ تو دینا چاہتا ہے تو بغیر گنتی کے دیتا ہے، ایسے دیتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ کیا چیز؟ اس کے بعد جو نبی نے بات ارشاد فرمائی وہ ہے سننے کے قابل۔ اس صحابی سے فرمایا اب مجھے بتا، وہ تو ایک تیری پہلی حالت تھی
تو نے میرے پاس آ کے سوال کیا تھا، اور ایک آج تیری حالت ہے کہ تیرے پاس پیسوں کی بچت ہے، بتا تیری پہلی حالت اچھی تھی یا یہ والی حالت اچھی ہے؟ اس پر ایک حدیث مجھے یاد آئی، میں اپنے الفاظ میں سناتا ہوں، اپنے الفاظ میں مطلب اس کا بتاتا ہوں۔ مطلب کہا آدمی کی مرضی ہے لوگوں سے سوال کر کے اپنے چہرے پر زخم کے نشان لگوا لے، لوگوں سے سوال کر کے اپنے چہرے پر زخم کے نشان لگوا لے۔ تمہاری مرضی ہے، چاہے ان نشانوں کو سوال کر کے اپنے چہرے پر باقی رکھو یا سوال نہ کر کے ان زخموں کے نشانوں کو ختم کر دو۔ نبی نے ذلت سے بچایا ہے، نبی نے محنت مزدوری پر لگایا ہے، سوال کرنے پر نہیں لگایا۔ آج ہمارا حال ہی ہے، ہم نے اللہ کے گھر کو بھی نہیں چھوڑا، یہاں پر بھی کوئی مانگنے کھڑے ہو جاتے ہیں، بڑے رحم دل بن جاتے ہیں، ہم تو بہت رحم دل بن جاتے ہیں، بہت رحم دل، حاتم تائی بن جاتے ہیں۔ میں کئی بار یہ بات عرض کر چکا ہوں، مسجد میں سوال کرنا بھی حرام ہے، دینا بھی حرام ہے۔ اس پر ترس آ رہا ہے، مسجد کے گیٹ کے باہر لے جائیے اس کو۔ مسجد کس لیے بنائی ہے؟ مسجد کس لیے بنائی ہے؟ پارہ 29 سورہ جن، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ یہ مسجد اللہ کے لیے، مسجد میں اللہ اللہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو۔ کیسی عجیب بات ہے، ہم یہاں نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور یہیں کھڑے ہو کر لوگوں سے بھی سوال کر رہے ہیں۔ پارہ 18 سورہ نور، اللہ فرماتے ہیں یہ گھر اس لیے بنائے گئے کہ اس میں اللہ کے نام کو بلند کیا جائے۔ ایک بدو صحابی تھے، بدو دیہاتی، جنہیں مسجد کے آداب پتہ نہیں تھے، ان سے کوئی ایسی حرکت ہو گئی جو مسجد کے آداب کے خلاف تھی۔ نبی نے ان کو اپنے پاس بلایا، بٹھایا، بڑے پیار اور محبت سے سمجھایا، کہا یہ جو مسجد ہے یہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہے، نماز پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، اور یہیں کھڑے ہو کر لوگوں سے سوال کیا جا رہا ہے، اور ہم یہ سوال سنتے بھی ہیں۔ اچھا ہم ڈرتے ہیں کہ اگر اس کو بٹھا دیں گے یا باہر نکال دیں گے تو ہم فقیر بن جائیں گے، نہیں، اس کو ہم گناہ سے روک رہے ہیں، اس پر اللہ اجر دے گا۔ ہماری مسجدوں میں اکثر اس طرح ہوتا ہے، کوئی سوالی کھڑا ہو جاتا ہے، وہ زور زور سے پکار رہا ہے، کسی کی عبادت خراب ہو رہی ہے، کسی کا کیا ہم سنتے ڈرتے ہیں کہ اگر اس کو روکیں گے تو ہم غریب بن جائیں گے، فقیر بن جائیں گے۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ ہم اس پر احسان کر رہے ہیں کہ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر سوال نہیں کرنا چاہیے۔ حج کا موقع تھا، حج کا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، اور حج کا کون سا دن؟ حاجی جنہوں نے حج کیا ہے وہ جانتے ہیں، اور جنہوں نے نہیں کیا اللہ ہم سب کو بار بار وہاں لے جائے، بار بار کی حاضری نصیب۔ عرفہ کا دن، جس دن حاجی عرفات میں جمع ہوتے ہیں، اللہ کے یہاں بڑا دن ہے، بڑا اللہ بڑے مہربان ہوتے ہیں، اور اس دن شیطان اپنے سر پہ مٹی ڈال رہا ہوتا ہے۔ مٹی کیوں ڈالتا ہے؟ کہ اللہ کی مہربانی سے اللہ لوگوں کو معاف کر رہے ہوتے ہیں، وہاں اللہ کی معافی کو دیکھتا ہے، یہ حسرت اور افسوس سے اپنے سر پر مٹی ڈال رہا ہوتا ہے۔ کتنا مبارک دن ہے نا، اللہ معاف کر رہے ہیں لوگوں کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ سوال کر رہا ہے، لوگوں سے مانگ رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد کہا تجھے شرم نہیں آتی اتنے بڑے دن کے اندر اور ایسی جگہ پر کھڑے ہو کر تو لوگوں سے سوال کر رہا ہے؟ آج تو وہ رب سب کو دے رہا ہے، تو رب کو چھوڑ کر لوگوں سے سوال کر رہا ہے۔ تو مسجد بھی ایسی جگہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہم بیٹھے اللہ سے مانگ رہے، اللہ یہ دے، اللہ یہ دے، اللہ یہ دے، وہاں کھڑا ہو گیا سائل، ہم اس کو 10 روپے 20 روپے دے کے جا رہے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسی جگہ پر ایسے دن کے اندر تو لوگوں سے سوال کر رہا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ آپ کے پاس درہ تھا، کوڑا، آپ نے 2 کوڑے اس کو لگائے سختی میں تاکہ اس کو عبرت ہو جائے، 2 کوڑے مارے اس کو، کہا یہاں سوال نہ کر، یہاں تو سب اللہ سے سوال کرنے کے لیے آئے۔
اللہ سے مانگ رہے ہیں، وہ اللہ آج اپنی مہربانی دکھا رہا ہے۔ آج وہ اللہ مہربان ہے، اپنے بندوں کو معاف کر رہا ہے۔ ابھی میں نے شروع میں کہا شیطان حسرت سے اپنے سر پہ مٹی ڈالتا ہے جب اس دن اللہ اپنے بندوں کو معاف کرتے ہیں۔ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کی توہین نہیں ہونی چاہیے اور اس کو گندا نہیں کرنا چاہیے۔ دو چیزوں سے بچیے، اس کی توہین سے بچیے اور اس کو گندا نہیں کرنا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ سوال کرنا یہ توہین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محتاج لوگوں کے لیے خود سوال کیا ہے، مگر ان کو سوال کرنے کے لیے کھڑا نہیں کیا۔ جو غریب لوگ ہیں، حاجت مند ہیں، ان کے لیے آپ نے خود سوال کیا ہے۔ جیسے رمضانوں میں کئی مساجد میں ہوتا ہے، وہاں ہوتا سوال کے لیے امام کی طرف سے، کمیٹی کی طرف سے اعلان کر دیا بھائی ایسے ایسے افراد ہیں بچارے۔ ایسا انتظام تو نبی نے کیا ہے، مگر کسی سوالی کو سوال کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہونے دیا۔ چند افراد آئے، قبیلے مضر کے لوگ تھے، مضر کے، یہ قبیلہ تھا۔ ان کے جسم کے اوپر پھٹے ہوئے کمبل تھے، پھٹے ہوئے، اور انہوں نے تلواریں لٹکائی ہوئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ایسے وقت میں آئے کہ نماز کا وقت قریب تھا۔ اللہ کے نبی نماز پڑھانے کے لیے باہر تشریف لائے۔ جب ان کے جسموں کے اوپر دیکھا کہ پھٹے پرانے کمبل ہیں تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آپ سے برداشت نہیں ہوا، آپ گھر میں تشریف لے گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے، حضرت بلال سے کہا کہ نماز کے لیے، جماعت کے لیے اقامت کہو۔ اقامت کہی گئی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد آپ صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور پارے 28 سورہ حشر کی ایک آیت پڑھی۔ اس کا مطلب یہ ہے، لوگوں تم نے اپنے لیے کل یعنی قیامت کے دن کے لیے کیا بھیجا ہے، کون سے اعمال کر کے بھیجے۔ میں نے اپنے الفاظ میں اس کا مطلب بتا دیا۔ پارے 28 کی آیت ہے سورہ حشر کی، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم نے کل کے لیے کیا کر کے بھیجا ہے۔ صحابہ سمجھ گئے۔ ایک صحابی اٹھے، گھر تشریف لے گئے، ایک بڑی سی بوری بھر کر لائے۔ حدیث میں آتا ہے اتنی بڑی بوری بھر کے لائے، وہ بیچارے اٹھا نہیں سکتے تھے، گر رہے تھے اٹھاتے ہوئے، لا کر اللہ کے نبی کے سامنے رکھ دی۔ بس پھر کیا تھا، ایک صحابی کو دیکھ کر صحابہ تو مرتے تھے نیک کام کرنے کے لیے، اور صحابہ اٹھے، اللہ کے نبی کے سامنے بڑے ڈھیر لگ گیا چیزوں کا۔ تھوڑی دیر پہلے نبی کے چہرے کا حال بدلا ہوا، جب یہ ڈھیری دیکھی اللہ کے نبی خوش ہو گئے۔ حدیث میں آتا ہے خوشی میں آپ کا چہرہ ٹمٹمانے لگا۔ آپ نے ان لوگوں میں تقسیم کیا، فرمایا دیکھو جو نیکی کی بنیاد رکھتا ہے، جو نیکی کی بنیاد رکھتا ہے، اللہ کرنے والوں کو بھی وہی ثواب دیتا ہے۔ ایک صحابی کو کر کے لوگوں نے کرنا شروع کر دیا، ان صحابی نے بنیاد رکھی، کہا اللہ کرنے والوں کو بھی وہی ثواب دیتا ہے۔ آج لوگ کہہ سکتے ہیں جی بڑی مہنگائی ہے، پورا نہیں ہوتا ہے، بھیک نہ مانگے، سوال نہ کریں تو کیا کریں۔ یہ مہنگائی کا رونا ہم رو رہے ہیں، اور وہی روتا ہے جس کو دنیا کی ہائے ہائے ہوتی ہے، دنیا دنیا، پیسہ پیسہ پیسہ، وہی روتا ہے جو اللہ پر بھروسہ کیے، اللہ پر تکیہ کیے بیٹھا ہے، اس کی زبان سے کبھی ایسے شکوے انشاءاللہ نہیں ملیں گے۔ وہ ہر حال میں کہتا ہے میرے رب کا شکر ہے، وہ ہر حال میں کہتا ہے میرے رب کا شکر ہے۔ جب دنیا دل میں بس جاتی ہے تو پھر مہنگائی کا رونا روتے۔ آج سب رو رہے ہیں، فیس بک پر، واٹس ایپ پر، ٹویٹر پر، میسنجر پر پوسٹیں لگا رہے ہیں، ویڈیو شیئر کر رہے ہیں، کبھی اس کی توہین، کبھی اس کی توہین، کبھی اس کے خلاف نعرے، کبھی یہ بھی کیا کہ اللہ کے سامنے چلا جاؤں، اللہ میری مشکل آسان کر دے۔ کبھی کیا یہ؟ نہیں، یہ کرنے کو میں تیار نہیں ہوں۔ آج یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ جی ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہے تو کیا کریں۔ میں حدیث سناتا ہوں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اپنے الفاظ میں سناتا ہوں، اللہ کرے مجھ سمیت ہر ایک کو سمجھ میں آ جائے۔ کہا جو آدمی لوگوں کو
اپنے آپ کو لوگوں پر پیش کر دیتا ہے سوال کرنے کے لیے، لوگوں سے مانگتا ہے، لوگوں سے، تو اللہ اس کو بھی لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ میں اپنے الفاظ میں سنا رہا ہوں، ترجمہ نہیں کر رہا تاکہ سمجھ آ جائے۔ اور آخر میں فرمایا جو آدمی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو فیوشک، قریب ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جلد یا تھوڑی دیر میں اس کے لیے روزی کا انتظام کر دے گا۔ نبی کا فرمان جھوٹا تو نہیں ہو سکتا نا؟ یہ ہے آج کے سوال کا جواب۔ لوگ کہتے ہیں نا جی مہنگائی ہے، یہ ہے، وہ ہے، گزارا کیسے ہو، یہ کیسے ہو، وہ کیسے ہو۔ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیجئے، لوگوں کے سپرد نہ کیجئے۔ جب ہم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، تو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ بندے کے لیے جلدی یا تھوڑی دیر میں روزی کا انتظام کر دیتا ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے تو کر کے دیکھیں، اللہ کے سامنے گھٹنے تو ٹکائیں، اللہ کے سامنے اپنی معزز پیشانی اور چہرے کو تو رکھیں، اللہ سے مانگیں، دیکھیں اللہ کیسے دیتے ہیں۔ ہم نے مانگنا چھوڑ دیا، ہم نے الٹا کام شروع کر دیا، تو اللہ نے ہمیں دنیا کے بھور کے اندر پھنسا دیا۔ اس لیے سوال کرنا یہ ذلت ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے اندر سے سستی اور کاہلی کو ختم کرنا ہے، اور محنت کرنی ہے، اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔